بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللهم صل على محمد وآل محمد عجل الفرج. درس کی ابتدا میں سب مل کے دعا مانگ لیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. میرے مالک والی نجف کا صدقہ، اہل بیت محمد کا صدقہ، ہم کو علم و عمل میں کامیابی کامرانی عطا فرما. الہی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے مختصر اس کتاب کا تعارف، پھر اس کتاب کا گروتھ ریٹ، مارکیٹ میں اس کی ویلیو کیا ہے، اس کے بعد پھر وقت بچ گئے تو درس شروع کر لیں. اجازت ہے؟ بسم اللہ. شمسیہ مشہور نام ہے جی اس کا، شمسیہ اور شرح شمسیہ. ماتن یعنی رائٹر اس کا جو ہے ان کا نام ہے نجم الدین الکاتبی القزوینی. قزوینی صاحب معاصر ہیں خواجہ نصیر الدین طوسی رحمۃ اللہ علیہ. وہ دور بڑا فلسفے کے عروج کا دور تھا، معقولات کے عروج کا دور تھا. اور یہ زمانہ ہے جی چھٹی صدی بنتی ہے، ہجری، چھٹی ہجری بنتی ہے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ کاتبی قزوینی صاحب جو ہیں صرف معاصر ہی نہیں بلکہ ہلاکو خان کے حملے کے بعد یہ بھی ایران سے بغداد آ گئے تھے اور ان کے ساتھ مل کے درس پڑھاتے تھے. کاتبی قزوینی صاحب ان کے پھر شاگرد ہیں علامہ ہلی صاحب. علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ مشترکہ شاگرد ہے خواجہ نصیر الدین طوسی اور قزوینی صاحب. اور یہ دونوں بزرگ چونکہ آپس میں معاصر تھے، زماناً اور مکاناً معاصر تھے، تو دونوں سے استفادہ کیا ہے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ نے. پھر علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں قطب الدین رازی. قطب الدین رازی کون ہے؟ جس نے شمسیہ کے متن پہ شرح لگائی ہے، جس کی وجہ سے اس کو پھر شرح شمسیہ کہتے ہیں. متن کی وجہ سے شمسیہ اور شرح کی وجہ سے شرح شمسیہ. قطب الدین رازی جو ہیں یہ علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور ماتن کے بالواسطہ واحدۃ شاگرد ہیں. ٹھیک ہے. قطب الدین رازی کی شرح کی وجہ سے اس متن کے اندر وہ نکھار آ گیا ہے جو ہیرے کے اوپر سونے کا ملمہ چڑھانے سے یا ہیرے کو سونے میں جڑنے کی وجہ سے ہیرے کے اندر چمک آتی ہے. ہیرے کے اندر چمک نہیں آتی جب تک اس کو سونے کے ساتھ اس کی جو ہے وہ زینت سازی نہ کی جائے. قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ یہ پھر بغداد سے منتقل ہو گئے کیونکہ اس نے تعلیم حاصل بغداد میں کی تھی، ہلے میں بغداد. یہاں سے پھر یہ ایران سے پھر یہ منتقل ہو گئے تھے دمشق میں. جب وہاں حوزے میں یہ استاد تھے اس دور میں پھر دمشق والے حوزے میں قطب الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بہت بڑے نامور لوگ جو ہیں انہوں نے استفادہ کیا ہے. من جملہ ان نامور علماء میں شہید اول شیخ محمد بن مکی رحمۃ اللہ علیہ، سید شریف جرجانی جس نے تعلیقہ لگایا ہے شمسیہ پہ، ملا سعد الدین تفتازانی الدین رازی کے شاگرد ہیں، اور بھی نامور علماء ہیں سلسلہ ذہبیہ کے جو دمشق میں
استفادہ کرتے رہے ہیں قطب الدین رازی سے. یعنی یہ جو تفتزانی صاحب ہیں یہ قطب الدین رازی کے شاگرد ہے. محقق دوانی بھی شاگرد ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو قطب الدین رازی کے شاگرد ہیں اور یہ زمانہ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہے جیسے کہ وہ ڈیزائن کاری میں ایک پھول دوسرے پھول کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور انتہائی مزین اور مرصع زمانہ تھا معقولات کا. نامور لوگ تھے اور یہ کے بعد دیگر پیدا ہوا ہے. استاد شاگرد کے سلسلے کے ساتھ پیدا ہوا ہے. بڑی کاوش ہے ان کی یہ تالیفات، یہ تحریریں آپ پڑھیں گے ان کے کتابوں کی تالیفات سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ لوگ کس قدر ان علوم کے اندر مہارت رکھتے تھے اور کس قدر اللہ نے ان کو توفیق بخشی تھی. ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، لیکن صرف میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ اجمالی تعارف ہو سکتا ہے ان باتوں کو سننے کے بعد آپ کے جوہر علم میں، آپ کے جوہر شوق میں کچھ مزید نکھار ہے اور آپ کی کاوش اور آپ کی محنت جو ہے مزید وسعت اور توفیق کے ساتھ بروقرار لا سکے. تو آپ کو تشویق دلانے کے لیے، آپ کو ایک جذبہ دلانے کے لیے ان لوگوں کا میں نے مختصر تعارف آپ کو پیش کیا ہے. یہ کتاب لکھی گئی ہے، ایک وزیر تھا شمس الدین محمد. شمس الدین محمد وزیر تھا، اس کے متحد ایران اور افغانستان یہ ساری ریاستیں اس کے متحد تھیں. اور یہ ہلاکو خان کا وزیر تھا، ایرانی نسل تھا. ہلاکو خان خود تو رشین تھا، آذربائیجان سے آیا تھا. اس دور میں آذربائیجان رشیا کے متحد تھا. ہلاکو خان کے بعد اس کا پھر بیٹا آیا اباقہ خان کے بعد اس کا بیٹا آیا سلطان احمد. یہ تینوں بادشاہ جو ہیں ان کا مشترکہ اس نے دور دیکھا ہے اور تینوں کا ایک ہی وزیر رہا ہے ایران میں. نام تھا اس کا شمس الدین محمد الجوینی. تو اس دور میں بادشاہوں کو معقولات اور فنون پڑھائے جاتے تھے. وہ علماء پڑھاتے تھے جو ان کے دربار میں ان کے حاشیے پہ بیٹھتے تھے. تو نجم الدین کاتبی نے یہ کتاب لکھ کے ہدیہ پیش کی تھی اس شمس الدین جوینی کو. تو اس وجہ سے پھر اس کا نام اس نے شمسیہ رکھا، یعنی وہ ہدیہ جو شمس الدین کو بھیجا گیا ہے، پیش کیا گیا ہے. بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ یہ مختصر تعارف ہے اس کتاب کا اور اس کتاب پر محنت کرنے والوں کا. دوسرا نقطہ اس کتاب سے مربوط یہ ہے کہ اس کتاب کی مارکیٹ میں ویلیو کیا ہے، اس کا گروتھ ریٹ کیا ہے. جیسے کہ روزانہ جو ہے وہ تاجر صبح اٹھ کے پوچھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ کیا ہے. توجہ ہے، گروتھ ریٹ سے مراد کیا ہوتا ہے، آج یہ چیز سمجھانی ہے. طالب علم کی نظر دو چیزوں پہ ہوتی ہے، بلکہ استاد کی نظر دو چیزوں پر ہوتی ہے. استاد شاگرد تو بس آتا ہے، جو استاد نے دینا ہے اس نے وہ دے دینا ہے. استاد نے جو لیکچر دینا ہے وہ روزانہ کا کھانا ہی سمجھے. اس نے دال بنائی ہے، اس نے چکن بنایا ہے، اس نے قیمہ بنایا ہے، جو دینا ہے شاگرد کے نصیب میں آئے لے کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں جو ہے ان پہ نظر کس کی ہوتی ہے؟ استاد کی ہوتی ہے. اور طبعاً پھر شاگرد بھی ان دو پہ اپنی نظر کو توجہ کو مرکوز کرتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک چیز ہے نالج، معلومات میں اضافہ. استاد نے طالب علم کو ایجوکیٹ کرنا ہے، اس کے علم میں اضافہ کرنا ہے، اس کے معلومات میں اضافہ کرنا ہے. ایک نظر تو اس چیز پہ ہوتی ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ طالب علم کا ایکو لیول، اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کی فکر، اس کے اندر اس نے گروتھ لے کر آنی ہے، اس کے اندر اس نے ڈیولپمنٹ لے کر آنی ہے، اس کے اندر وسعت لے کے آنی ہے. وہ بھی استاد نہیں لے کے آنی ہے. استاد کی نظر ہوگی اس چیز پہ تو وہ طالب علم کے اندر اس چیز کو پیدا کرے گا. اگر نظر نہیں آئے تو پھر جو ہے وہ ایمان و ایمان ہی کام چلتا رہے گا. بات سمجھ آ رہی ہے؟
ایک زمانے تک استاد یہ دونوں چیزیں لے کے چلتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ریلوے کا ٹریک ہے. سمجھ آ گئی بات؟ ریلوے کا ٹریک ایک تھوڑا آگے ہو ایک پیچھے ان بیلنس ہو جائے گا، ٹرین نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، تو ٹریک جو ہوتا ہے وہ دونوں سائڈ سے مسافت اس کی برابر ہوتی ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہ دونوں پوائنٹ جو ہیں یہ ریلوے کے ٹریک کی طرح ساتھ چلتے ہیں، لیکن ایک زمانے تک ساتھ چلتے ہیں، اور جس زمانے تک ساتھ چلتے ہیں وہ زمانہ بیت چکا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ آپ نے منطق کا علم یا منطق کا فن شروع کیا تمہیدی کتاب سے، میزان سے، یا اس طرح کی ملتی جلتی کبرا سغرا سے، پھر آپ منطق المظفر میں آ گئے، پھر شرح تہذیب میں آ گئے. تو یہ وہ دور تھا جس زمانے میں آپ لوگوں کا گروتھ ریٹ، یعنی آپ کی فکر کو بھی وسعت دی جا رہی تھی، اور ساتھ ساتھ آپ کو نالج بھی دیا جا رہا تھا. دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کے آپ چل رہے تھے. شمسیہ میں پہنچنے کے بعد جو اسٹیشن ماسٹر ہے وہ آ کے اس ریل کے یا ریل کے ٹریک کو جو ہے وہ ون وے کر دیتا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ شمسیہ نام کی جو کتاب ہے وہ آپ کے معلومات میں اضافے کے لیے نہیں لکھی گئی. آپ کو شمسیہ کے اندر نالج وہی ملے گا جو مسبقاً آپ پہلے حاشیہ میں منطق المظفر میں حاصل کر چکے. تو آپ کو معلومات کا یہ تکرار دے گا، اور تکرار جو ہے وہ تحصیل حاصل ہوتا ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو ایک چیز تو تحصیل حاصل ہوگی، تو پھر آپ کو شمسیہ کیا چیز پرووائڈ کرے گی؟ شمسیہ نے آپ کو دینا کیا ہے؟ شمسیہ نے آپ کو دینی ہے صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں وسعت. تو شمسیہ جب ہم شروع کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آپ کی منزل معین ہونی چاہیے کہ آپ یہ کتاب جو پڑھ رہے ہو معلومات میں اضافے کے لیے پڑھ رہے ہو. پھر آپ کو جب بار بار تکرار کا سامنا کرنا پڑے گا، آپ تو کہیں گے یہ بات ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. تو پھر آپ نے وہاں اشکال نہیں اٹھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ معلومات میں اضافہ کرنا اس کا مقصد ہی نہیں ہے. مقصود کیا ہے اس کا؟ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں وسعت دینا ہے. اب سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس میں وسعت دینا کیوں ضروری ہے، یہ نقطہ قابل غور ہے. لیاقت صاحب توجہ ہے؟ جی بڑی ایک مشہور کہاوت بن چکی ہے یہ بات کہ کچھ کتابیں ہیں جن کا نام جب ہم سنتے ہیں یا ہمارے اساتذہ ان کا نام لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اوئے بہت مشکل کتاب ہے. یہ لفظ آپ نے سنا ہے یا صرف مجھے ہی لوگ کہتے ہیں؟ آپ نے بھی سنا؟ 2-4 کتابیں خود مختص ہو گئی ہیں اس جملے کے ساتھ. ایک نحو میں ہے کتاب کافیہ، اب تو وہ نہیں پڑھائی جاتی مگر ذکر اس کا ہوتا رہتا ہے. کافیہ نحو میں وہ جب اس کا نام ہوتا ہے اوئے نکل جاتی ہے. منطق میں آتے ہیں تو ان میں سے ایک شمسیہ ہے، ایک آگے آئے گی سلہ. فلسفے میں بھی اسی طرح آپ کو مل جائے گی. علم الاصول میں جیسے کفایہ ہو گئی، شمسیہ ہو گئی. 2-3 کتابیں ہیں جن کا نام جو ہے وہ جب آپ سنیں گے تو ان کا ذکر اوئے کیے بغیر گزرتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو آج اس اوئے کو ہم جو ہے ایسے اس کا حل کرتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ ان کتابوں کے نام کے ساتھ یہ طالب علم کے ذہن میں ایک کنفیوژن یا ایک پریشانی کی حالت کیوں پیدا کی جاتی ہے؟ یہ استاد کیوں ہی کہتے ہیں کہ یار یہ کتاب بہت مشکل ہے. اب اس مشکل کو آپ نے سمجھنا ہے، اور یہی جملہ اگر آپ کو میرا سمجھ آ گیا تو یہیں سے میں جو ہے وہ آنے والی ساری بلڈنگ کی آج ابتدا اور اساس اسی پہ رکھنے لگا ہوں. کیونکہ میں نے بتا دیا نا کہ اس کا مقصد نالج میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اس کا مقصد آپ کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. تو وہ منزل جو ہے میں شروع کرنے لگا ہوں اسی پوائنٹ سے. دیہاتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں وہ بوری کے اندر کوئی جنس جب ڈالتے ہیں تو پنجابی میں بولتے ہیں کہ ذرا مانڈ کے پا.
تو پھر اس کے اندر گنجائش نہیں ہوتی، یا جس آپ کے پاس چیز زیادہ ہے، برتن جو ہے وہ اس کے اندر گنجائش کم ہے، تو پھر وہاں پہ ڈالتے ہیں کہ تھوڑا یار مانڈ، تاکہ جو ہے وہ مزید گنجائش پیدا ہو جائے، تو وہاں زبردستی کی جاتی ہے بوری کے اندر اس چیز کو. یا لکڑیاں آپ نے باندھنی ہیں، یا دیہاتوں میں لوگ جاتے ہیں چارہ کاٹنے کے لیے، ان کا کپڑا بعض دفعہ چھوٹا ہوتا ہے جس میں چارہ ڈال کے آتے ہیں، تو پھر اس چارے کو تھوڑا وہ دباتے ہیں تاکہ کپڑا جو ہے وہ اس کو گھیر سکے. تو اگر وہ چارہ تھوڑا ہے تو پھر وہاں دبانے کی ضرورت نہیں ہوتی، آرام سے اس کو باندھ کے لے کے چلے جاتے ہیں. یا آپ کے پاس جنس جو ہے وہ اتنی ہے جتنا بوری کا سائز ہے، تو وہاں پھر آپ بوری کو جو ہے وہ بار بار ہلا کے اس کو دبانے کی بقول پنجابی کے مانڈ دینے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھٹ بھی جاتا ہے نا کپڑا مانڈ دینے سے. تو اس وقت وہ تو آپ کپڑے سے پوچھیں، بوری سے پوچھیں جس کے ساتھ یہ حالت ہو رہی ہے، تو اس کی تو وہ نکل جائے گی نا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ جتنا اس کا ظرف ہے اس سے زیادہ چیز آپ نے اس میں ڈال دی. تو قانون یہ ہے کہ پھر آپ کے پاس چیز زیادہ ہے تو پھر آپ اس کے ظرف کے سائز کو، اس کی وسعت کو بڑھا کر. یہ کتابیں مشکل اس لیے لگتی ہیں، مثال ذہن میں آ گئی ہے کافی اتنا. یہ کتابیں مشکل اس لیے لگتی ہیں چونکہ ان کتابوں کے اندر جس وقت وہ اپنے مقصد پہ آتا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ آپ کی وسعت کو، آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وسیع کرنا، اور وسیع کرنے کے لیے تھوڑی اس کو مانڈ دینی پڑتی ہے. تو جو ہے ذریعہ بس. اچھا، تو طالب علم کے ذہن میں وہ وسعت پہلے نہیں ہوتی ہے، تو پھر وہ کیا محسوس کرتا ہے کہ یہ کتابیں مشکل ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ تو اس مشکل کا حل ہم نے یہ نکالا ہے کہ ہم پہلے ہی شمسیہ پہ یا اس جیسی کسی اور کتاب پہ اتنی محنت کریں گے کہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اتنی وسیع ہو جائے کہ آپ کا ظرف اس مضروب سے بڑا ہو جائے، تو پھر آپ جو بھی آپ نالج یا جو بھی بحث آپ فیس کر رہے ہیں تو پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گی. کیوں مشکل نہیں لگے گی؟ اس لیے کہ اس بحث کو، اس نظریے کو جو سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ آپ کی صلاحیت اس سے زیادہ وسیع ہے. وسیع ہونے کی وجہ سے پھر وہ چیز آپ کو مشکل نہیں لگے گی. میرے خیال میں میرا معافی ضمیر پہنچ گیا. تو شمسیہ کا مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، شمسیہ کا مقصد آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو وسعت دینا ہے. اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ اگر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت وسیع نہیں ہے تو پھر جب بھی آپ کسی دقیق کتاب کو ہاتھ لگائیں گے تو آپ کی اوئے ہوئے نکل جائے. پہلے سے ہی آپ تیاری کر لیں، آپ اپنا ماحول، اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو اتنا وسیع کر لیں کہ اس کے بعد جس بھی آپ مشکل کتاب کو ہاتھ لگائیں آپ کی سوچ ان کے مطالب پہ حاوی ہو. حاوی ہونے کی وجہ سے وہ کتاب آپ کو پھر مشکل نہیں لگے گی. تو کفایت اور اصول مشکل ہے اس کے لیے جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کفایہ کے مستویٰ سے چھوٹی ہے، اور کفایہ اس کے لیے آسان ہے جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کفایہ کی مستویٰ کے برابر یا اس سے وسیع ہے. اور برابر، وسیع زیادہ نہ صحیح تو برابر کم از کم یہ شمسیہ آپ کو لے جائے گی. یہ میری گارنٹی ہے. اگر آپ نے محنت کے ساتھ دیا تو آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کفایہ کی مستویٰ کے برابر چلی جائے گی. تو پھر کفایہ میں پہنچنے کے بعد کفایہ آپ کو بالکل آسان کتاب محسوس ہوگی. یہ بہت بڑی آپ کے لیے نعمت ہوگی کہ کفایہ آپ کو آسان لگے گی. نہیں ہوگا وہ تو نہیں ہوگا، پھر آپ کو مزہ آئیں گے، آپ انجوائے کریں گے. کفایہ کو لوگ انجوائے کرتے ہیں اگر اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی مستویٰ کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو مشکل اسی کے لیے ہے
جس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس سے کم ہے. اور زیادہ تر جو مشکل آ رہی ہے ہماری اس کلاس بندی میں طلباء کے لیے، وہ اسی وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم یہ کے بعد دیگر کتاب کے بعد دوسری کتاب، تیسری کتاب، کلاس وائز ہم مرحلہ تبدیل کرتے جا رہے ہیں، لیکن طالب علم کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں ہم گروتھ نہیں لا رہے، اس کے اندر نمو نہیں لا رہے، اس کے اندر وسعت نہیں لا رہے، اس پہ استاد کام نہیں کر رہا، یا استاد کا دھیان اس بات پہ نہیں ہے. اور استاد جو ہوتا ہے وہ اسٹیشن ماسٹر ہوتا ہے، جس نے ریلوے کا ٹریک جوڑنا ہے کہ اس ریل کی منزل کراچی ہے تو اس کے مطابق ٹریک جوڑے گا. اور اگر اس کو کوئٹہ روڈ پہ جوڑ دیتے جانا اس نے بیچارے نے کراچی تو بیچارے سے کھرول جائیں گے نا. تو استاد کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے اس طالب علم کی منزل جو ہے وہ معین کر کے اس کو جو ہے کس ٹریک پہ لے کے جانا ہے، تو اس کے مطابق اس کے سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس پر مجھے کام کرنا چاہیے. غیر محسوس طریقے سے جو ماہر استاد ہے وہ طالب علم کی اس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پہ کام کر رہا ہوتا ہے، طالب علم کو محسوس نہیں ہوتا. اگر ذکی ہے تو اس کو ساتھ محسوس بھی ہو جاتا ہے کہ اس کا زور لگوایا جا رہا ہے، اس کی فکر کو استعمال کرنے کے لیے تحریک دی جا رہی ہے، وہکذا. اور تحریک دلائی جاتی ہے اشکال کے ذریعے، سوال کے ذریعے، اختلاف کے ذریعے. اور شمسیہ یہی کچھ ہے، وہ اختلاف کرے گا، اشکال کرے گا، نقص دے گا، رد دے گا. تو انہی چیزوں میں آپ کو جو ہے وہ دشوار راستوں سے گزارے گا، ٹھیک ہے، تاکہ آپ جو ہے وہ ان مشکل راہوں سے گزرنے کے بعد چوکس ہو جائیں. فوجی کو بھی لوگ ایسے ہی کرواتے ہیں نا، 2 سال اس کی پریکٹس کے ہوتے ہیں، تو پریکٹس میں بیچارہ جو فوجی ہوتا ہے نا وہ مرنا اس کا مشکل ہوتا ہے. اس سے گزرنے کے بعد پھر وہ بالکل اس کی باڈی فٹ ہو جاتی ہے، چوکس ہو جاتا ہے. تو آپ کی فکر کو ان راہوں سے گزارا جائے گا تاکہ آپ کی فکر چوکس ہو جائے، اس کے اندر وسعت آ جائے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی بڑھ جائے. بس ہوگا یہ بات. اچھا جی، درس کا تیسرا نقطہ یہ ہے کہ درس شروع کیا جائے. تعارف بھی حاصل ہو گیا اور شمسیہ کا مقصد بھی آپ کو معلوم ہو گیا. ہاں ایک نقطہ رہ گیا ہے، چاہے وہ استاد ہی کیوں نہ ہو، یہ بات شاگردوں کی نہیں کر رہا ہوں، اساتذہ بھی کر رہا ہوں. وہ استاد جو حوزے کے اندر اس وقت معروف استاد سمجھے جاتے ہیں، فن کے ماہر استاد ہیں، آپ اس سے بھی جا کے پوچھیں قبلہ آپ شمسیہ کے اتنے دورے پڑھا چکے ہیں، شمسیہ آپ کو یاد ہے؟ کیا توقع ہے جواب کی؟ حافظے میں محفوظ نہیں ہوتی. پھر شمسیہ اور شمسیہ کے امثال جو بھی دقیق کتاب سامنے رکھو فوراً جو ہے اس کا مطلب بتا دیتا ہے کہ اس کے حافظے میں نہیں ہے، تو کیسے بتا دیا اس کو؟ یہ نوٹ کرو، کتابیں جو ہیں وہ حفظ کرنے کے لیے نہیں ہوتی، وقتی طور پہ مطالب آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ آپ کے ذہن سے نکل جاتے ہیں. طالب علم کا جو مقصد ہے وہ اصل مقصد معلومات میں اضافہ کرنا نہیں ہے، اصل مقصد جو ہے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہے. وہ کیوں؟ اس لیے کہ صلاحیت محفوظ رہ جاتی ہے، معلومات محفوظ حافظے میں نہیں رہتی ہے. کفایہ پڑھنے کے بعد کفایہ ذہن سے نکل جائے گی، شمسیہ پڑھنے کے بعد دوسری کتاب میں جائیں گے، شمسیہ ذہن میں نہیں رہے گی. لیکن جو صلاحیت ایک بار آپ کی گروتھ کر چکی ہے تو پھر وہ باقی رہے گی. اس صلاحیت کی وجہ سے پھر آپ جس کتاب کو ہاتھ لگائیں گے وہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. تو جو چیز آپ کے پاس نیٹ کیش ہے وہ آپ کا حافظہ یا معلومات کا آپ کے حافظے میں محفوظ ہونا، وہ آپ کا راس المال یا حافظہ نہیں ہے. آپ کی اصل جو جس چیز کی وجہ سے آپ کو عالم کہا جاتا ہے، جس چیز کی وجہ سے آپ کو استاد کہا جاتا ہے، ماہر کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ اس فن کے متعلق آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. ٹھیک ہو گئی بات؟ اور اجتہاد اسی صلاحیت کا نام ہے، اجتہاد حافظے کا نام نہیں ہے. اب حافظ بشیر صاحب سے بھی پوچھے تو اس کو بھی جو ہے وہ سارے اپنے مبانی نظریات زبانی حفظ نہیں ہوں گے، کسی بھی سے بھی آپ پوچھیں. ٹھیک ہو گئی بات؟
تو یہ ذہن میں آپ جو ہے اس چیز کا جو ہے وہ فرق محسوس کریں کہ آپ کا اصل مقصد کتابوں کو حفظ کرنا، کہ آپ نے جو معلومات یا جو مطالب آپ نے پڑھے ہیں پھر آپ کے ذہن میں وہ محفوظ ہو جائیں، اور محفوظ کرنے کے معیار پر آپ کہیں کہ یار جس کو محفوظ ہے وہ بڑا عالم ہے، جو پڑھنے کے بعد بھول چکا ہے وہ نالائق ہے۔ نہیں، یہ معیار نہیں ہے، وہ لائق ہے یا نالائق ہے سب کے ذہن سے نکل جائے گا۔ آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جس قدر وسیع ہے آپ اتنے لائق ہیں، جس قدر وہ صلاحیت آپ کی اس کا دائرہ چھوٹا ہے اتنی آپ کی لیاقت کا دائرہ چھوٹا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات لیاقت صاحب؟ تو ایسے بالکل سمجھ چلے گا کہ نہیں چلے گا؟ تو آج کے بعد ہم لیاقت صاحب کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے بنا پہ یہ نام دیں گے، اور سب لوگ آپ لیاقت صاحب ہیں ہمارے لیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم اصطلاح میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم اس وقت اپنے مدعا کے مطابق گفتگو کر رہے ہیں۔ تو منزل معین ہو گئی کہ آپ کی منزل کیا ہے، نالج میں اضافہ نہیں ہے، آپ کی منزل سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرنا ہے۔ اور یہ منزل چھوڑ کے آپ نے یہ منزل کیوں چوز کی ہے، کیوں اس کو اختیار کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے حافظے میں محفوظ معلومات نے حافظے میں محفوظ نہیں رہنا ہوتا ہے۔ جس چیز نے آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلنا ہے وہ آپ کی صلاحیت ہے۔ تو چونکہ یہ چیز آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، یہ چیز ہمیشہ نہیں رہے گی، اس لیے ہم نے کام اب اس پہ کرنا ہے۔ تو آپ کے عالم ہونے کا معیار آپ کا حافظہ نہیں ہے، آپ کی صلاحیت ہے۔ تو صلاحیت پہ ہم نے کام شروع کرنے کے لیے آج پہلا درس شروع کیا ہے۔ مصنف نے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے 3 اجزاء پر۔ وہ 3 اجزاء کیا ہے؟ نمبر 1 مقدمہ، نمبر 2 مقالات، نمبر 3 خاتمہ بالخیر۔ یہ 3 اجزاء ہیں جی اس کتاب کے۔ اب یہاں سے سوال شروع ہوتا ہے، اور اس سوال کو ہم اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کیوں۔ کیوں کے ذریعے کیا پوچھا جاتا ہے؟ ریزن میں جائیں گے تو پھر آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کا دروازہ کھلتا جائے گا۔ مزاج مل رہا ہے گفتگو کے ساتھ؟ نہیں مل رہا ہے؟ وقت تو ضائع نہیں ہو رہا آپ کا؟ اچھا جی۔ مصنف نے اس کتاب کو 3 اجزاء پہ ترتیب دیا ہے۔ 3 اجزاء پہ ترتیب کیوں دیا ہے؟ اس کیوں کا جواب شارح نے دیا ہے، اور یہ جو کیوں کے ذریعے ریزن کے بارے میں سوال اٹھایا جاتا ہے اور پھر آگے خود ہی جواب دیتا ہے، یہ ماتن نہیں دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ شارح قطب الدین قزوینی۔ تو سونے کی جڑت جو ہے وہ ساری جگہ جگہ پہ آپ کو قطب الدین رازی کی نظر آئے گی۔ قطب الدین رازی صاحب شیعہ تھے، علامہ ہلی صاحب کے شاگرد ہیں، یہ شیعہ ہے۔ ماتن جو ہے وہ شافعی مذہب کے تھے، اور اس زمانے میں سنی شیعہ مدرسے میں ایک ساتھ پڑھتے رہتے تھے۔ یہ مدارس کی تفریق اس زمانے میں نہیں ہوتی تھی، ایک ساتھ پڑھتے تھے۔ 2 نظریوں کے 2 لوگ، 2 فرقوں کے لوگ ایک ہی مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ایک ہی استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں۔ ابھی شروع ہو گیا، ابھی شروع ہو گیا، چلو ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ تو یہ بہت ہی سنہری دور تھا کہ اس زمانے میں ایک ماہر استاد ہے کہ اس کے پاس ایک ہی مدرسے میں 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال دونوں مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء استفادہ کرتے تھے۔ جیسے کہ قطب الدین رازی کے دمشق والے حوزے میں سنی بھی تھے، شیعہ بھی تھے، وہابی بھی تھے، سارے لوگ پڑھتے تھے، اور نامور لوگ پیدا ہوئے ہیں اس کے شاگردان میں۔ شہید اول کوئی چھوٹا نام نہیں ہے، تفتازانی وہابیوں کا جو ہے وہ امام ہے، چھوٹا نام نہیں ہے وہاں کا۔ شریف جرجانی یہ رازی صاحب کے شاگرد ہیں، لیکن یہ شافعی مذہب کے تھے۔ جرجانی صاحب وہابی نہیں تھے، اور شافعی جو ہے وہابی نہیں ہوتے۔ بات کا موضوع پھر چینج ہو گیا ہے۔ کتاب کو ترتیب دیا ہے مصنف نے 3 اجزاء پہ، اور 3 اجزاء کے بعد اب ریزن لے کے آئے ہیں قطب الدین رازی صاحب۔ 3 اجزاء پہ اس نے کتاب کو ترتیب کیوں دیا ہے؟ کیوں کے جواب میں اس ریزن کو خود ہی وہ تلاش کر کے لے کے آئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے 3 اجزاء پہ اس نے مرتب کیا ہے کیونکہ یا تو طالب علم جو ہے اس کتاب کو، اس علم کو، کتاب نہ علم اور کتاب میں فرق ہے۔ اس علم کو جب وہ شروع کرنا چاہتا ہے تو شروع کرنا ہی موقوف ہے اس چیز پہ۔ اس وجہ سے یہ چیز اس کتاب کے اندر، اس علم کے اندر بیان کرنا اس کا ضروری ہے۔
تو پہلا جو ہے اس کو بیان کرنا اس لیے ضروری ہے، ریزن کیا ہے؟ کیونکہ اس علم میں شروع کرنا ہی اس پر موقوف ہے. یہ پہلے بیان کرو گے تو جا کے اس کو وہ شروع کرے گا. اچھا، اسے مقدمہ کہتے ہیں. اسے کیا بولتے ہیں؟ مقدمہ. شروع ہونے کے بعد پھر اگلی چیز جو ہے پھر وہ تو نہیں ہو سکتی نا جس پہ شروع کرنا موقوف ہے، کیونکہ وہ گزر چکی ہے. تو پھر وہ کیا ہوگی؟ کہتے ہیں پھر وہ یا تو مفردات کی بحث ہے یا مرکبات کی بحث ہے. مفردات کی بحث ہے تو یہ مقالہ اولا ہو جائے گا. مرکبات کی بحث ہے تو پھر اس کے اندر 2 حصے ہو جائیں گے. مرکبات کو آپ من حیث المقصود پڑھنا چاہتے ہو یا کسی مقصد کا وسیلہ بنا کے یعنی راستہ بنا کے اس کو پڑھنا چاہتے ہو. مرکبات یا تو کسی منزل کا راستہ ہے یا خود وہ مقصود بذات اور منزل ہے. اگر راستہ ہے پھر یہ قضایا کی بحث ہے، اگر وہ مقصود بالذات ہیں تو پھر وہ قیاس کی بحث ہے. قیاس کی بحث بھی مرکبات کی بحث ہے مگر وہ مقصود بالذات. قیاس کی بحث میں جائیں گے تو پھر یا وہ بحث جو ہے وہ قیاس سے اس کی صورت کے بارے میں ہوگی یا اس کے مواد کے بارے میں ہوگی. صورت کے متعلق بحث ہے تو پھر یہ بحث مقالہ ثالث ہو جائے گی. اگر بحث اس کے مواد کی ہے تو یہ خاتمہ بالخیر ہو جائے گی. اس نے ریزن دے دیا نا اس کے اجزاء کا. کتاب تو دو یار، میں گئے عالم نہیں. وَسَمَّيْتُهُ بِالرِّسَالَةِ الشَّمْسِيَّةِ فِي الْقَوَاعِدِ الْمَنْطِقِيَّةِ، میں نے اس تحفے کا نام رسالہ شمسیہ رکھا ہے. اور رسالہ شمسیہ جو ہے کس چیز میں لکھا گیا ہے؟ فی القواعد المنطقیہ، علم منطق کے قواعد اور قوانین کے اندر یہ لکھا گیا ہے. اچھا جی، یہ کون بول رہا ہے؟ ماتن بول رہا ہے. وَإِنَّمَا کہاں ہے؟ یہ ماتن کی عبارت ہے. وَرَتَّبْتُهُ عَلَى مُقَدِّمَةٍ وَثَلَاثَ مَقَالَاتٍ وَخَاتِمَةٍ. مصنف یعنی ماتن کہتا ہے میں نے اس رسالہ شمسیہ کو، اس کتاب کو مرتب کیا ہے، ترتیب دیا ہے. علا، اب اس علا کے آگے اجزاء کی تفصیل آئے گی. نمبر 1 مقدماتن، نمبر 2 مقالاتن، نمبر 3 خاتماتن. آگے وہ دعائے الفاظ ہیں. اما المقدمۃ ففیہا بحثان. مقدمے کے اندر یہ کون بول رہا ہے؟ شارح. مقدمے کے اندر 2 بحثیں ہیں. الاول، یہ ہیڈنگ جو معاف کرنا، اما المقدمۃ ففیہا بحثان، یہ عبارت نہ ماتن کی ہے نہ یہ عبارت شارح کی ہے. کس کی ہے یہ معلق تعلیق والا جو جس نے اس ایڈیشن کو مرتب کیا ہے، اس کی عناوین اس نے بنائے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اخباروں کے اندر جو ہے وہ تفصیلی خبر سے پہلے اس کی کیا آتی ہے؟ ہیڈ لائن. ہیڈ لائن کو کیا بولتے ہو؟ عنوان. عربی میں عنوان بولتے ہیں. تو بحث جو ہے وہ تفصیل ہے. اس تفصیلی بحث کا ایک اس نے عنوان لیا. وہ عنوان جو ہوتا ہے وہ طالب علم کو بحث سمجھنے میں ذرا تعارف کا فائدہ دیتا ہے کہ یہ کون سی بحث شروع ہو گئی. پرانے زمانے میں عنوان بندی نہیں کی جاتی تھی. ایک بحث کے بعد دوسری بحث، متن کی عبارت کے ساتھ آگے پھر اقول و اقولوں کے ذریعے شروع ہو جاتی ہے. اقول و اقولوں سے عبارت کس کی شروع ہو رہی ہے؟ شارح کی، قطب الدین رازی. تو مصنف کی عبارت میں اور اقول اس کے درمیان میں ایک اور بحث آ گئی ہے. یہ بحث نہیں ہے، یہ عنوان ہے، یا بحث کہتے ہیں عرفاً. عبارت آ گئی ہے. یہ عبارت جو ہے جس کو آپ عناوین کہہ سکتے ہو، یہ عناوین کس کی جانب سے ہیں؟ جس نے اس ایڈیشن کو مرتب کیا ہے. اور کس نے مرتب کیا ہے یہ آپ دیکھ لینا. اچھا جی، مقدمے کے اندر جو ہے وہ 2 بحثیں آئیں گی. الاول فی ماہیت المنطق، اور دوسری کیا ہے؟ وبیان الحاجت الیہ. ماہیت المنطق کیا ہوتا ہے؟ منطق کی شکل و صورت. کوئی اور اندازہ ہو اس لفظ کے بارے میں؟ حقیقت منطق، منطق کی حقیقت. آپ ضرور لباس
تو لفظ میت کا معنی ذہن میں آیا؟ میرانی صاحب آپ کے ذہن میں کی معنی ہو اس کا؟ مواد منطق کی مواد مطلب منطق کا مواد. ماہیت کیا ہوتی ہے؟ ماہیت المنطق. یہاں وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ مقدمے کے اندر دو بحثیں ہیں. پہلی بحث جو ہے وہ منطق کی تعریف میں ہے. تعریف سے مراد ہوتا ہے معنی کا بیان. تو معنی کی جگہ پہ وہ لفظ کیا لے کر آیا ہے؟ ماہیت. اس چیز کا معنی سمجھ میں آ جائے تو سمجھو اس کی تعریف ہو گئی ہے نا. اصطلاحی تعریف کیا ہوتی ہے؟ اس کے معنی کو سمجھنا. تو معنی کی جگہ پر اس نے لفظ ماہیت لے کر آیا. کیوں لفظ ماہیت لے کر آئے اس کی بھی وضاحت دیتا ہوں، کیونکہ سوال میں نے اٹھایا اس لیے تاکہ آپ کی توجہ لے سکوں. بیان الحاجات الہی نقطہ بعد میں بیان کریں گے. چیز کا ایک ہوتا ہے لغوی معنی، ٹھیک ہے. جیسا کہ لفظ انسان کا لغوی معنی کیا ہے؟ انس سے نکلا ہے، ٹھیک ہے. جو تعریف ہوتی ہے وہ لغوی معنی کو بیان نہیں کرتی، ٹھیک ہے. تعریف جب کسی چیز کی آپ ڈیفینیشن دیتے ہو، تعریف دیتے ہو، تعریف میں اس چیز کی حد بندی کی جاتی ہے. اب حد بندی میں آپ بتانا کیا چاہتے ہو، چیز کیا ہوتی ہے، اب یہی سمجھنا ہے. کہتے ہیں آپ نے جو اس کی حد بندی کرنی ہے یا چیز جو آپ نے بیان کرنی ہے وہ بیان کی جاتی ہے کسی سوال کے جواب میں. لا محالہ وہاں بیک گراؤنڈ میں کوئی سوال ہے، جواب سمجھنا موقوف ہوتا ہے سوال سمجھنے پر. میرانی صاحب ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جواب کا سمجھنا موقوف ہوتا ہے سوال کے سمجھنے پر. تو آپ پہلے سوال سمجھیں کہ سوال کیا ہے. تو سوال میں اب میں سوال جو ہے وہ بناتا ہوں تو آپ سوال سے ہی آپ سمجھ جائیں گے کہ اس سوال سے وہ کیا پوچھنا چاہتا ہے سوال کرنے والا. کون؟ آپ کے ذہن میں جواب آئے گا کہ کون کے مجھے یہ سوال کیا جائے تو کیا بولنا چاہیے. کیا، کیوں، یہ لفظ بول دیا ہم نے. یہ لفظ نہیں ہے، سوال بول دیا ہم نے. کون، کیا، کیوں، ٹھیک ہے. تو کون کا لفظ آپ بولتے ہیں آپ اپنے محاورے میں تو ذہن میں جواب جو ہوتا ہے پھر اور ہوتا ہے. اور کیا جب بولنے کے ذریعے جب سوال کیا جاتا ہے جواب اور ہوتا ہے. تو یہ ہیں تینوں لفظ سوال کے لیے، مگر ان تینوں لفظ کا مزاج یا تینوں سوال یا الفاظ کا مزاج ایک دوسرے سے الگ الگ ہے. تو آپ اپنے چونکہ روزمرہ کے استعمال میں یہ لفظ بولتے ہیں تو اس لیے ان تینوں الفاظ کے یا ان تینوں سوال یا الفاظ کے مزاج سے واقف ہیں. تو جیسے یہ لفظ آپ کے سامنے بولا جائے گا تو آپ جواب اسی سوال کے مزاج کے مطابق دیتے ہیں. ٹھیک ہو گئے نا بات. جب کون جب بولا جائے تو مراد شخصی تعارف ہوتا ہے، اور جب کیا بولا جائے تو مراد شخصی تعارف نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب آپ سے پوچھا جائے یہ کیا چیز ہے تو آپ اس کا لغوی معنی بیان کرو گے. لغوی معنی بیان کرتے ہو. آپ سے کوئی پوچھے یار یہ کیا چیز ہے تو لغوی معنی بیان کرتے ہو اس کا. کیا بیان کرتے ہو؟ جو کچھ بیان کرتے ہو وہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. یا تو بیان کرو گے اس کا حدود اربا، یا بیان کرو گے اس کی کوئی خوبی. ٹھیک ہے. یار یہ کیا چیز ہے تو آپ کہو گے یار یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے ذریعے آپ یہاں سے بیٹھ کے پاکستان کال کر سکتے ہو. یہ خوبی ہے جو آپ نے بیان کیا. یا اس کا آپ حدود اربا بیان کرو گے، اس کا جو سافٹ ویئر ہے یا جو اس کی جو ہے وہ مشینری کی حیثیت ہے سائنسی لحاظ سے وہ آپ بیان کرو گے کہ یار یہ فلاں آلہ ہے. ٹھیک ہے نا. وہ جو آپ نے اس کی جو سائنسی حیثیت ہے اس کا نام میں نے کیا رکھا ہے؟ حدود اربا. حدود اربا کا لفظ حد سے نکلا ہے. اور خوبی جو ہے اس خوبی کو منطق میں کیا بولتے ہیں؟ صفت، وصف یا رسم بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے کہا کہ یہ کیا چیز ہے. اس سوال کے جواب میں آپ کے پاس آپشن ہیں دو. یا یہ چیز سمجھانے کے لیے یا اس سوال کا جواب سمجھانے کے لیے آپ اس کی کوئی خوبی بیان کریں گے، ٹھیک، یا اس کا آپ اس کی وہ حدود اربا بیان کریں گے، اس کی سائنسی حیثیت بیان کریں گے. یہ آپ کے پاس صرف دو ہی آپشن ہیں.
یہ دو آپشن جو ہے نا، ان دونوں آپشن کو کیا کہتے ہیں؟ ماہیت۔ بات سمجھ آئی ہے نہیں آئی؟ تو ماہیت کہتے ہیں اس چیز کو، جس چیز کو آپ سمجھنا چاہتے ہو، اور سمجھنے کے لیے آپ سوال جب بناتے ہو تو سوال میں کیا استعمال کیا جاتا ہے؟ یار یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ کیا ہے؟ تو کیا ہے کے جواب میں آپ نے جو کچھ بولنا ہوتا ہے وہ اس شے کی ماہیت ہوتی ہے۔ تو اب ماہیت کے لیے، ماہیت سمجھانے کے لیے ہم نے دو آپشن دے دیے۔ ایک آپشن کیا دیا آپ نے؟ اس کی آپ کوئی صفت بیان کریں گے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ تعریف بالرسم۔ یہ بھی ماہیت بیان کیا آپ نے، لیکن وہ ماہیت کا بیان آپ نے رسمی، اس کی کسی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے، یا آپ اس کی سائنسی حیثیت بیان کر دیتے ہو، اس کی حدود اربا بیان کر دیتے ہو، تو یہ بھی ماہیت کا ہی بیان ہے، لیکن یہ ماہیت کا بیان بالحد ہے، اس کو تعریف بالحد کہتے ہیں۔ اس نے لفظ کیا لکھا ہے قطب الدین رازی نے؟ فی ماہیت المنطق۔ کیا کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہاں پر منطق کا لغوی معنی آپ کو بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہیں بھائی صاحب، ہم مقدمے کے اندر منطق کی ماہیت بیان کریں گے، اور ماہیت بیان کرنے کے لیے آپشن دو ہیں، یا آپ منطق کی کوئی وصف، کوئی صفت بیان کریں گے تاکہ آپ کو اس کی تعریف بالرسم حاصل ہو جائے، یا آپ منطق کا حدود اربا بیان کریں گے تاکہ آپ کو منطق کی تعریف بالحد حاصل ہو جائے۔ فی بیان ماہیت المنطق۔ اچھا، تو اشارہ کس طرف ہو گیا؟ منطق کی تعریف کی طرف۔ بیان الحاجات الیہ، بیان کریں گے مقدمے کے اندر ایک اور نقطہ، اور وہ یہ ہے کہ منطق کی احتیاج کیوں ہے، منطق پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ سے سوال پوچھا جائے کہ بھائی کریانہ کی دکان پر چینی بیچنے کی ضرورت کیوں ہے، تو آپ کہیں گے کریانہ کی دکان گلی محلے میں ہوتی ہے، اور وہاں وہ چیزیں بیچی جاتی ہیں جو روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کریانہ پر روزمرہ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، جو روزانہ کی ضروریات۔ تو آپ سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی چینی کی ضرورت کیوں ہے، تو کیا جواب دیتے ہو؟ چینی کا فائدہ بیان کرتے ہو۔ چینی کی ضرورت اس لیے ہم کو کیونکہ چینی فلاں فوائد رکھتی ہے۔ آپ کو چائے کو میٹھا کرنا ہے، آپ کو شربت بنانا ہے، علاقے بہت ساری چیزیں ہیں، آپ اس کے فوائد بیان کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو انسان کسی چیز کا محتاج ہوتا ہے اس کے فائدے کی وجہ سے۔ جب تک وہ چیز مفید ہے تب تک انسان اس کا محتاج ہے، اس کے اندر فائدہ ختم، آپ اس کے پھر محتاج نہیں رہیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ چیز کیا کہلائے گی؟ فائدے سے جو چیز خالی ہو وہ کیا کہلاتی ہے؟ لغو کہلاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اپنے معاشرے کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے مذہب کے لیے ایک مفید انسان بننا چاہتے ہیں، تو پھر ضروری ہے آپ اپنے اندر وہ فوائد پیدا کریں، وہ صفات پیدا کریں جن صفات سے آپ کی قوم کو، آپ کے مذہب کو، آپ کے معاشرے کو فائدہ۔ ورنہ مولوی صاحب تو ہوں گے مگر لاغو ہوں گے، اور لاغو چیز جو ہے وہ کسی اور کے لیے مفید نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی اور کے لیے بوجھ ہوتی ہے۔ اگلا لفظ میرے خیال میں آپ لوگوں نے دھیان نہیں دیا ہے۔ مولوی دو قسم کے ہیں، کچھ قوم کے لیے مفید ہیں، کچھ قوم کے لیے بوجھ ہیں۔ تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان میں سے کون سا مولوی بننا ہے۔ صاحب سچی کہا ہے نا، اللہ خیر کرے۔ اللہ کرے۔ تو منطق کی احتیاج کیوں ہے جی، یہ نقطہ ہم بیان کریں گے۔ منطق کا کوئی فائدہ بیان کریں گے جس کے ذریعے ہم ثابت کریں گے کہ اس فائدے کو حاصل کرنے کی خاطر لوگوں کو منطق کی ضرورت ہے، لوگ اس منطق کے محتاج ہیں۔ ورقہ پلٹ جاتا ہے، کیا ہے؟ اچھا، یہ ہیڈ لائن تھی، اقولو الرسالہ۔ تو اقولو ابھی کون کہہ رہا ہے؟ شاعر۔ الرسالہ، تو الرسالہ اشارہ ہے رسالہ شمسیہ کی طرف، الف لام عہد ذکری ہو گیا۔ مرتبۃ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمۃ، یہ تین اجزاء ہو گئے۔ اب جو ہے وہ ریزنیبل گفتگو شروع کرنے لگا ہے، کون؟ شارع۔ اما المقدمہ، تو مقدمہ کیا ہے؟
ففی ماہیت المنطق، منطق کی ماہیت کے بیان میں، یعنی اس کے معنی کے بیان میں. ٹھیک ہے، آپ کہیں گے کہ لفظ معنی کہنے کے ساتھ آپ کا جو ہے وہ ذہن ادھر تو نہیں چلا جائے گا جو لفظی معنی ہوتا ہے، نہیں جائے گا. اس معنی کے لیے آپ اس کا لغوی معنی یا لفظی معنی کا لفظ جو ہے وہ قید لگائیں گے، لفظ لغوی کی یا لفظ لفظی کی، تو پھر آپ کا ذہن اس کی طرف جائے گا. اگر ادروائز لفظ معنی بولا جائے تو پھر لفظ معنی جو ہے اشارہ ہوتا ہے کس کی طرف؟ اس کے منطقی معنی کی طرف، اور منطقی معنی سے مراد شے کی ماہیت ہے، جس کو آپ تعریف بالرسم یا تعریف بالحد کہتے ہیں. وبیان الحاجات الیہ و موضوعہ، تین چیزیں ہوتے ہیں. مقدمے کے اندر تین چیزیں آئیں گی، دو نہیں آئیں گی. تو اس نے ہیڈ لائن بنانے کے لیے پھر مختصر عبارت استعمال کی ہے. اوپر ہیڈ لائن کے اندر دو چیزوں کا حوالہ آیا ہے، جبکہ شارح کہہ رہا ہے کہ تین چیزیں مقدمے میں بیان ہوگی. تیسری چیز کیا ہے؟ موضوع ہو، علم منطق کا موضوع. وَأَمَّا الْمَقَالَاتِ، مقالات جو ہیں، اب تین چیزیں جو ہیں ان میں سے جو ہے وہ ایک مقدمہ ہے، ایک مقالہ ہے، اور مقدمے کا تعارف دے دیا اس نے. مقدمہ اما مقدمہ اما تفصیلیہ ہے، جو اس کی وضاحت تعارف دینے کے لیے. مقدمہ کیا چیز ہے جی؟ یہ تین چیزوں کے بیان میں ہے. وَأَمَّا الْمَقَالَاتِ، مقالات کیا ہیں جی؟ اب مقالات کا تعارف سنو. فَأُولَاهَا، ان مقالات میں سے پہلا فی المفردات ہے، مفردات کی بحث میں ہے. وَالثَّانِيَةُ فی الْقَضَايَا وَفِي أَحْكَامِ الْقَضَايَا میں ہے. قضایا یعنی قضایا کی تعریف، احکام یہاں پھر ان قضایا کی ہر قسم کی تعریف تقسیم بیان کر کے احکام بیان کرے گا. والثالثۃ، تیسرا مقالہ جو ہے فی القیاس ہے، قیاس کی بحث میں ہے. واما الخاتمہ، تو اب خاتمہ جو ہے، اب خاتمے کا کیا تعارف ہے جی؟ خاتمہ کس چیز کے حوالے سے آئے گا؟ ففی مواد العقیصہ، مواد العقیصہ کی بحث کا معروف نام کیا ہے؟ صناعت الخمس. واجزاء العلوم، اور آخر میں پھر اجزاء العلوم کا تتمہ آئے گا. تڑکا لگائیں گے جیسے وہ دھنیا ڈالتے ہیں ہانڈی مکمل ہونے کے بعد، اجزاء العلوم بطور دھنیا استعمال ہوگا. وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا، ٹھیک ہے جی. وَإِنَّمَا رَتَّبَهَا، یہ تین اجزاء مصنف نے کتاب کے بنائے ہیں، تین ہی اجزاء بنائے ہیں. تو تین اجزاء کیوں بنائے ہیں؟ اس سے کم یا زیادہ اجزاء کیوں نہیں بنائے ہیں؟ جب بھی لفظ کیوں میں بولوں تو آپ کے ذہن میں فوراً آ جانا چاہیے کہ آپ گفتگو کا ریزنیبل حصہ شروع ہونے والا ہے. یہ کیوں آپ کو بار بار متوجہ کر رہا ہوں؟ کیونکہ ٹریک چینج میں نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.